إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین. اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسموں کی تعریف، کبریائی، بڑائی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اسی نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے واسطے، ہمارے لیے اپنی بے شمار نعمتوں کو اتارا، اور ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا، اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا. آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین، شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے. ان قریب رمضان کا مہینہ ہم سے ملاقات کرنے والا ہے، ہمارے سامنے آنے والا ہے. گزشتہ جمعہ کے خطبے کے اندر شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں. آج بھی انشاءاللہ میں اسی مناسبت سے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ایسی باتیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ آ چلی ہیں، وہ آ گئی ہیں، ان کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، اور انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا. اس سے پہلے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہم انسانوں کو سب سے بہتر، سب سے افضل بنایا، اور افضل بنانے کے بعد ہمارا جو مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا، وہ بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، بتا دیا کہ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اے آدم کی اولادو، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرا مقصد انسانوں کو بھی، جناتوں کو بھی پیدا کرنے کا اپنی عبادت ہے. اور پھر انسان کو یہ بتایا کہ عبادت کب سے کب تک کرنی ہے. اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے
قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، قرآن سے محبت کریں گے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں آیا کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اس کو سنا بس انسنا کر دیا 11 مہینے۔ یہ قرآن آپ کا قانون ہے، نیم ہے آپ کا، یہ آپ کو زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے یہ قرآن۔ تو اللہ نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ یعنی ہر انسان کو جب تک جسم میں جان باقی ہے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی واضح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اتباع، ان کی اطاعت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور چیز، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نبی کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب دین میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آدمی نبی بننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس سسٹم کو ختم کر دیا بالکل، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل اور کمپلیٹ کر دیا۔ یعنی دین بھی مکمل ہو چکا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نیا دین آئے گا، اسی دین پہ عمل کرنا ہے، اسی دین کو لے کے ہمیں چلنا ہے اپنی نجات کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ تھی تمہیدی باتیں تاکہ بات کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے کے اندر یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، سنن ترمذی کو اٹھا دیں، حدیث کی جو جو کتاب اٹھاتے جائیں گے آپ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سامنے آئے گی، حضرت ام سلمہ آپ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی حدیث سامنے آئے گی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ رمضان کے مہینے کو چھوڑ کے سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہو چکی ہے، 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک کوئی روزہ نہیں، صرف ایک روزہ بنا لیا 15 تاریخ کا، 15 شعبان کا، کہ اس کو رکھنے سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی ابھی۔ تو آج 14 تاریخ ہے چاند کی عربی مہینے کے اعتبار سے، تو یہ بھی سمجھ سے باہر بات تھی کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس چیز کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین جو ہے اب منمانا ہو چکا ہے، دین اپنے باپ دادا کا ہو چکا ہے۔ جب چاہو دین کے اندر چینجنگ کر دو، جب چاہو دین کے اندر تاریخ کو آگے پیچھے کر دو۔ آج ہم نے دین کو اپنا منمانا دین بنا لیا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر سن 9 ہجری کے اندر نازل کیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا سورہ مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں مکمل کسے کہتے ہیں؟ ایک چائے کا برتن یا پانی کا برتن لیجئے جس سے ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، اس پانی کے برتن کو مکمل بھر دیجئے کنارے تک، اب اس کے اندر ایک بوند بھی آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ایک بوند ڈالو گے تو پانی چھلک کے نیچے آ جائے گا، یہی دین ہے۔ اب دین کے اندر اتنی سی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن حق ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کو اپنانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان سمجھتا بھی ہے، حالانکہ ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگ بھی اللہ کے حکم سے اب دھیرے دھیرے پیدا ہو چکے ہیں جن کے اندر بھی اب حق کہنے کی جرت
آ چکی ہے یا آ گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنی رسم و رواج کے پابند تھے، اسی کو دین سمجھا کرتے تھے۔ جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، جانتے ہیں محرم کے جلوس کیسے نکلا کرتے تھے مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹیوں کے اندر، سب اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت آتا گیا اور دین ہمارے پاس پہنچتا گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن شعبان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ابھی باقی ہے کہ جس کے اندر مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ انشاءاللہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے سوا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے تھے، اس سے انکار نہیں ہے، روزے آپ نے رکھے ہیں، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک روزہ آپ نے نہیں رکھا۔ ایک شعبان سے لے کے 29 یا 3 شعبان تک آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور امت کا مسئلہ جہاں تک ہے، امت 1 سے 15 تک روزے رکھ سکتی ہے، لیکن کیا یہ مکاری نہیں ہے؟ کیا یہ دین کے اندر بدماشی نہیں کہ آدمی نے 1 تاریخ سے لے کے 14 تک کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیا سوٹ نہیں پہنا، کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا، کوئی مجلس قائم نہیں کی، کوئی کھانے کا اہتمام نہیں کیا، لیکن جب وہ آخری دن آیا، آخری وقت آیا 15 شعبان کا، تو اس میں نئے کپڑے بھی پہنے گئے، راتوں کو جاگا بھی گیا، کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا، قبرستان بھی جائے گئے، آتش بازیاں بھی ہوئیں، نوجوانوں نے نئے نئے کپڑے سلوا کے وہ پہنے، اور یہ عقیدہ بھی رکھا کہ جو انسان نیا کپڑا پہنے گا، مردوں کے آنے کا عقیدہ کہ قبرستان میں جاؤ گے، انہیں کھانا کھلانا، وہاں کھانا پیش کرنا، ان کی روحیں گھروں پر آتی ہیں، گھروں کی صفائی کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں آج بھی ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہ ہو، یا کچھ لوگوں کو عجیب سی محسوس ہو، لیکن آپ ہندوستان کے اندر ایک مکتب فکر جسے ہم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، آج بڑا آسان ہے ہر چیز کو پتہ کرنا۔ آپ دیوبند کی ویب سائٹ پہ جائیے، فتویٰ بھیجیے وہاں پر کہ کیا شب برات کا اسلام میں کوئی تصور ہے، کیا اس کے اندر جاگنا، عبادتیں کرنا، روزہ رکھنا، یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہے، تو آپ کو جواب یہی آئے گا کہ شبرات کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اپنی ضد پہ اڑ گئے ہیں، اور ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اللہ کہاں پر ہے، ہمیں نماز کتنے وقت کی پڑھنی چاہیے، اسلام کہتے کسے ہیں، توحید کیا ہوتی ہے، جن بچوں کو، معصوموں کو یہ نہیں پتا، ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کو نہلا کے دھلا کے، نئے نئے کپڑے پہنا کے، سر پہ ٹوپی پہنا کے باہر جو ہے ٹہلایا گیا، مساجد میں بھیجا گیا ان کو۔ اگر یہی عادت آپ ان بچوں کی 12 مہینے بنا لیں تو گھر کا ماحول اسلامی ایسا ماحول بنے گا کہ آج جو ماں باپ پریشان ہے نا بچوں سے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، کہنا نہیں سنتا اور غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ماں باپ کو شکایت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے، ہمیں بتا کے گئے، سمجھا کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، رات کو جاگ کر نئی نئی نمازوں کا اہتمام کیا گیا کہ اتنی نفل پڑھو گے، اس میں اتنی اتنی صورتیں یہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، اور اس طرح سے 4 رکعت پڑھو گے یا 100 رکعت پڑھو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی روایت، کوئی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر مسجد کے اندر منبر رسول پہ کھڑا ہوا ہوں، ایسی کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہو تو آپ وہ حدیث لا کے ہمیں دکھائیں۔ شرط ہے کہ حدیث نبی اکرم سے ثابت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہو۔ دنیا کے اندر مشہور 4 امام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے، جن کے ماننے والے دنیا میں ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ہیں،
ان امام نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، من مانی ہے اپنی. جیسے شادی بیاہ ہو گئے نا، اب تو برادرواد بھی ہو گیا شادیوں کے اندر. فلاں برادری کا جہیز اتنا، فلاں برادری ان کا جہیز اتنا اوپر، جس کا جیسا اسٹیٹس جیسا رتبہ اس کا جہیز اتنا زبردست، اس کی دعوتیں اتنی زبردست، اس کا میرج ہوم اتنا ہی بہتر، اتنا اچھا. یہی حال مسلم سماج کا ہو رہا ہے. اب دین بھی ہمارا اپنا ہو چکا ہے، جو اچھا ہوگا اس پہ عمل کریں گے، جو اچھا نہیں ہوگا اسے چھوڑ دیں گے، جو من کے موافق نہیں ہوگا. تو آج ہمارے سماج کے اندر یہی ہو رہا ہے. جو چیز ہمیں بھا رہی ہے ہم اس کو اپنا رہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو شعبان کی 15ویں رات کے اندر نفل نماز کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. قبرستان کا مسئلہ، قبرستانوں کو سجانا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تھے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک صحیح حدیث ایسی دکھا دیجیے آپ کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر 15ویں شعبان کو گئے تھے. ایک حدیث ایسی آپ پوچھیے، تحقیق کیجیے آپ آگے مجھ سے. دقت یہ ہے کہ آپ تحقیق نہیں کرتے، آپ پوچھتے نہیں ہیں. آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، اپنے عید کی شاپنگ کرتے ہیں یا شبرات کی اپنے شاپنگ کی، شب برات کی، کوالٹی پوچھتے ہیں، اچھا کون سا ہے، بہتر کون سا ہے، وہ دیجیے. آپ چیک کرتے ہیں اس کو، اچھے سے اچھا پیسہ دے کے آتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے بڑے جانتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں. نہیں سمجھو گے تو کیسے جانو گے؟ زندگی کا دار و مدار ہے. قبر کے اندر جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، رب کے سامنے قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا وہاں پر. تو اس تعلق سے قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے 15ویں شعبان کے اندر، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت صحیح مسلم کے اندر آتی ہے جس کو بہت سارے لوگ پیش کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیے آپ یہ باتیں، ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو اوریجنلٹی ہے، کوالٹی ہے، وہ آپ کو دی جاتی ہے. ہم نہ تو ضعیف حدیث کے قائل ہیں، نہ ان کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوتھینٹک طریقہ ہے، جو نبی ہمیں بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے بقی قبرستان جائیے اور بقی والوں کے لیے اللہ سے معافی کی دعا مانگیے، اپنے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی. یہ صحیح مسلم کا ایک بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. لیکن جو حدیث پیش کی جاتی ہے قبرستان جانے کے تعلق سے سنن ترمذی کے حوالے سے، وہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے. خود علماء دیوبند نے اس حدیث کو جھوٹا کہا ہے. تو جھوٹی بات کو پیش کر کے عوام کو دھوکہ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو 15ویں شعبان کے تعلق سے نئے کپڑے پہننے کا مسئلہ ہو، رات میں جاگنے کا مسئلہ ہو، قبرستان جانے کا مسئلہ ہو، یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم نے آپ کو بتایا، اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری بات میں سچائی کتنی ہے. آپ اس کی تحقیق کیجئے، آپ اس کا پتہ لگائیے کہ کیا واقعی ہماری باتوں میں سچائی ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ امام صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہوں. تحقیق کیجئے آپ اس چیز کی. جب تک تحقیق نہیں کرو گے، ہماری بات کا ان باتوں سے کمپیریزن موازنہ نہیں کرو گے، تب تک آپ حق کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اسی طریقے سے نائٹوں کا اہتمام کیا گیا. میں نے دیکھا کہ مکانوں کے باہر 32 نائٹیں جنگی ہوئی ہیں. یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے. تو آج مسلمان کہاں جا رہا ہے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلی امت کی اتباع پیروی کرو گے. پیروی جانتے ہو؟ نقش قدم پہ چلنا. جیسے ایک آدمی نے یہاں قدم رکھا، ہم نے سے ہم اسی کے اوپر قدم رکھ دیا، پھر اس نے اگلا اسٹیپ بڑھایا، ہم نے بھی اگلا اسٹیپ اسی جگہ پہ رکھا. یہ ہوتی ہے نقانی پیروی. یہاں تک کہ وہ ایک بارش چلیں گے تم بھی اتنا، اگر وہ ایک زرہ چلیں گے تم بھی اتنا جاؤ گے، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تم بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے اللہ کون؟ یہود و نصارہ کہا گیا، اور کون؟ یہی. تو یہ سسٹم کن کا؟ یہود و نصارہ کا.
روشنی ایک اچھی چیز ہے، لیکن صرف 15ویں شعبان کو روشنی کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ غیروں کی نقانیاں ہیں، یہ غیروں کے تہوار ہیں، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ دین کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سوال کیے، مکان کی صفائیاں شروع کر دی، کیوں جی صاحب؟ وہ چٹھیاں لکھیں گی، اب فرشتہ اللہ آئے گا اللہ کے حکم سے، اور وہ جو ہے سال کی روزی کا انتظام کرے گا، اور جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کا انتظام کرے گا، جتنی موتیں واقع ہونی ہیں ان کے بھی انتظام سارے ہونے ہیں۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ یعنی یہ کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کو جیسا چاہو ویسا بہکا دو، ویسا گمراہ کر دو، اور مودی سرکار بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے سرکار جو ہم پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی سارے سب کچھ ٹھیک بالکل، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہندوستان سے بڑا بیوقوف انسان ہے کہاں کا؟ کہیں کا نہیں ہے۔ جیسے چاہو ویسے موڑ دو، جو چاہو وہ دکھا دو، دن کو رات کہہ دو، رات کو دن کہنوا دو، کچھ بھی کہنوا دو، اس سے سب کچھ کہنے کو تیار ہے۔ بھارت ماتا تجھے کچھ نہیں آتا، واقعی مثال ہے تم کو۔ تو مکانوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، کیوں بھائی؟ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ کس نے دیا ہمیں؟ غیروں نے ہمارے اسلام میں داخل کر دیے، ہم نے ان کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اور میں یہ بات بتا چکا ہوں کتاب و سنت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، جس قرآن کو ہم اپنا قرآن مانتے ہیں، جس کو رمضان میں سنا کرتے ہیں، اور جس کے بارے ہم غیروں سے جھگڑ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی قرآن کی توہین کر دے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرض، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے قرآن کے ساتھ میں بدسلوکی کی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا قتل ہونا چاہیے اس کا، اور ہم اس قرآن کو پڑھنے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ محبت دکھاوے کی محبت ہے آپ کی۔ قرآن کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ یہ تمام کے تمام فیصلے شب قدر کی راتوں میں ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے تو بڑا عجیب سوال کیا کہ امام صاحب، میری ملاقات تھی ان سے، کہ شب قدر کل ہے کہ پرسوں ہے؟ شب قدر کل ہے یا پرسوں ہے؟ آج مسلمان 55 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، اسے یہ نہیں پتہ کہ شب قدر شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑی بد نصیبی مسلمانوں کی کیا ہوگی؟ کیا سمجھایا جائے مسلمانوں کو؟ آج مسلمان دین سے اتنا دور ہو چکا ہے، دین کو سمجھنے کو تیار نہیں، دین پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے دیکھا وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، نئے نئے سوٹ پہن کے مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان پر 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے دن رات کے اندر، جو ہر مسلمان کو ادا کرنی ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا نا، دین ہمارا منمانا ہو چکا ہے۔ جب من چاہو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، جب چاہو اٹھاؤ، مرضی ہے اپنی، جو چاہو وہ کرو۔ میرے بھائیو، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ وہ شعبان کے اندر روزے کے سوا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ نہ جاگنے کا عمل ثابت ہے، نہ عبادات کا عمل ثابت ہے۔ بنکے گنج چوک پہ جلسہ بھی ہو رہا تھا، آواز آ گئی تھی وہاں سے کہ اللہ نے آج کی رات بڑی مبارک دی ہے ہمیں، جو لوگ گنہگار ہیں وہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے، اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ جب ایک مسجد کا امام، ایک عالم دین، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جب وہ عام سے ایسی بات کہے گا تو لوگ اس کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر دین کو نہیں سمجھو گے تو یہ حکومت کی طرف سے پریشانیاں، سختیاں تم پہ آتی رہیں گی، اور تمہارے دین کے اندر ایسی بدعتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ یہ لوگ، یہ جو طبقہ ہے مولویوں کا، یہ جو صرف اپنے پیٹ کی خاطر آپ کو گمراہی میں رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم آپ دیوبند سے فتویٰ منگائیے، فون کر کے پوچھئے، اسلام کے اندر شب برات کا کوئی تصور، کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب کے معنی رات، کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا۔ اسلام تو عربی زبان کے اندر ہے، تو یہ شب برات کہاں سے آ گئی؟ برات کے معنی ناراضگی والی رات، برات کے معنی ناراضگی۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس نے یہ کام کیا، مرنے پہ کسی کے نوحہ کیا، ماتم کیا، چیخا چلایا، فقط بریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہے، ناراض ہے اس سے۔ برات کے معنی برات کرنا، بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات، برات کی رات، ناراضگی والی رات،
आदमी को कुछ नहीं पता हो क्या रहा हमारे साथ में। मैंने कहा ना, जैसे सरकार हमें यूँ ड्यूटी बना रखा है, इधर चाहो इधर मोड़ दो, इधर चाहो इधर, जो चाहो वो करो, साथ में कोई कहने को तैयार नहीं। ऐसे ही दीन के नाम पे हमें भी घुमाया फिराया जा रहा है, हम घूम रहे फिर रहे, हमें कुछ नहीं पता हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो दीन को समझने की कोशिश कीजिए। दीन है क्या चीज़? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दे गए, जो समझा गए, वो दीन है। हलवे का मसला आया, हलवे बन रहे, वो कह रहे हैं हलवा खाना चाहिए। क्या बात, क्यों खाना चाहिए जी? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दांत टूट गया था, आपने हलवा खाया था। देखिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इसलिए अंदाज़ भी मेरा दूसरा है समझाने का आपको। जितने लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, अगर किसी एक ने भी ये साबित कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हलवा खाया था शाबान के अंदर, हर आदमी को 5,000 रुपये इनाम मेरी तरफ से इंशाअल्लाह। अगर नहीं कर सके तो मान लीजिए कि हाँ वाकई झूठी बात है। अल्लाह के नबी का दांत शव्वाल के महीने में शहीद हुआ था जंग ओहद के अंदर, याद रखिए आप। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में बेईमानी हो गई है, हमारे साथ में धोखा हो रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है और हम गुमराह हो गए, भटक रहे हैं। दीन को समझिए। आप ये मत सोचिए कि इतने बड़े बड़े अंगामा बैठे हुए हैं, यहूदियों को भी ईसाइयों को भी इनके बड़े बड़े अंगामा ने गुमराह किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि व रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल-बातिल। सूरह तौबा पढ़िए। ए ईमान वालों, ये यहूदियों के आलिम, ईसाइयों के आलिम, इनमें से अक्सर तुम्हारा माल नाहक खाते हैं, ये तुमसे पैसा ऐंठते हैं और तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। कुरान कहता है, सूरह तौबा पढ़िए आप। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में हो गई हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे। तो हलवा खाने का कोई तसव्वुर नहीं है। हलवा खूब खाइए, 12 महीने किसने मना किया? एक मीठी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पसंदीदा होता है। सूजी का हलवा बन गया, बनाइए, बहुत टेस्टी, पसंदीदा भी होता है, खाने में जायकेदार भी होता है, इसमें कोई शुबा कोई शक नहीं है। लेकिन 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से ये तसव्वुर रखना कि हलवा खाना चाहिए, अल्लाह के नबी ने खाया था, बहुत बड़ा झूठ है, अल्लाह की कसम। आपका दांत जंग ओहद में शव्वाल के महीने में, जो रमज़ान के बाद महीना आता है, उसमें शहीद हुआ था। तो ये भी बेबुनियाद बात है। दीन को समझिए, दीन की तहकीक कीजिए। आतिशबाजी, कौम का कितना पैसा बर्बाद हुआ, किसी को एहसास है इस बात का? हमारे बच्चे, आपके बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। क्या इस्लाम का इसे कोई तसव्वुर है? ये गैरों की रस्म है, हिंदुओं की रस्म है। ये दीपावली की रस्म जो मुसलमानों ने उन्हीं से मुतासिर होकर अपने दीन के अंदर दाखिल कर दी। तो फिर वही बात आ गई, आज हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से दीन को हमने बिल्कुल ख़त्म करके रखा हुआ है, लेकिन समझने को तैयार नहीं, उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे अक़ीदे बना लिए कि मियाँ 15वीं शाबान को जो है रात में अगर आप अपने घर की सफाई करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, तो मुर्दों की रूहें वापस आती हैं। बाकायदा किताबों के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, ताज्जुब होगा, आप यकीन नहीं करोगे। अरवाह सनासा हिकायतें होंगी, पढ़ लीजिए आप, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से हमारे उलमा ने, इन्होंने जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा कहते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात नक़ल किए इस ताल्लुक़ से कि फना साहब की रूह वापस आई घर के अंदर। और यहाँ तक लिखा कि जब मदरसे पे झगड़ा हो गया देवबंद के ऊपर, तो कासिम नानूतवी की रूह कब्र से निकल के आई, झगड़े को निपटाया, फिर वापस कब्र में दाखिल हो गए। ये अक़ीदे बनाए गए मुसलमानों के, बताइए। तो ये कब्रिस्तान का जाने का तस्वुर, रूहों के आने का अक़ीदा इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब बंदा मर जाता है, अल्लाह के पास जाता है, सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़िए आप। अल्लाह फ़अस्सद्दक़ वाकुम मिनस्सालिहीन, दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे, नेक काम करूँगा, सदका करूँगा, अच्छे अच्छे काम करूँगा और नेक बन के दिखाऊँगा। अल्लाह ने कहा दुनिया में वापसी अब नहीं है, एक ज़िंदगी दी थी, ख़त्म हो गई। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह अंबिया के अंदर, वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने हराम करार दिया इस बात को कि जो चीज़ ख़त्म हो गई, जो बस्ती तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, अब वो उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। जो इंसान दुनिया से ख़त्म हो गया, वापस नहीं। आज तक अभी आपने सुना दुनिया कब से आई है, कब से बनी है? कभी कि फ़ना साहब का इंतकाल हो गया था, उनको कब्र में दफना दिया था, लेकिन ऐसा भी हुआ कि वो वापस आए, हमारे बीच रहे, हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे बातचीत की और फिर जाके वो अपनी कब्र में सो गए। कभी आपने ऐसा तसव्वुर देखा? कभी आपने महसूस किया? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं, झूठी बातें हैं, इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक़, कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये 15 शाबान
جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس تعلق سے صرف اتنا ہی بات ہے اللہ کے نبی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، 15 تاریخ آ چکی۔ اب صرف رمضان کی تیاری کیجئے، اور جو گناہ آپ سے اس مہینے کے اندر ہو گئے 15 دنوں کے اندر، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے۔ روزے کے علاوہ شعبان کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا بتایا۔ باقی آپ کا کوئی بھی اشکال میں کوئی بھی اعتراض ہے، کوئی بات سمجھ میں آپ کے نہیں آئی کہ مولانا یہ مسئلہ تو ایسا نہیں ایسے ہم نے سنا ہے، تو آپ نماز کے بعد انشاءاللہ وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو چاہیے مثال کے طور پر کہ نہیں یہ فلاں عالم تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز تو ثابت ہے، تو آپ سے یہ کہوں گا فلاں عالم کے پاس جائیے، ایک کاغذ پہ وہ حدیث لکھوائیے ان سے، حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے، حدیث نمبر کیا ہے، اس کے بعد عالم صاحب کا نام، ان کا کانٹیکٹ نمبر لے کے آ جائیے، انشاءاللہ اس کا جواب کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔